تعجب ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مان رہے ہیں اور نبی کے کام پر تبصرہ بھی کر رہے ہیں۔ آج اگر کوئی آدمی آپ کو پیر بنائے ہوئے ہو اور آج کے اوپر تبصرہ کرے تو کیا بے کرنا؟ نبی بھی مان رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انصاف کیجیے، انصاف اللہ سے ڈریے، اور ملنا کیا کریں؟ نبی کو موجود قاری وغیرہ سب کتابوں اتق اللہ یا رسول اللہ، دل یا رسول اللہ، یہ تقسیم جو آپ نے کی ہے یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کون؟ جنہوں نے دین پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے لوگ ہیں زمانے میں، ایسے لوگوں کا کبھی بھی جواب نہیں ہے۔ اس کو دین سے جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کس چیز کا جواب دیں، کس کا جواب نہ دیں۔ ہر سوال، ہر اشکال کا جواب نہیں دیا جاتا۔ بہت سے سوال اور اعتراض ٹال دیے جاتے ہیں، جواب دینے میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس بات کا جواب دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض الجھنوں کا جو صحابہ میں پیدا ہوتی تھی جواب دیتے تھے۔ ایک موقع پر حضرات انصار ان کے نوجوانوں کے دلوں میں ایک بات آ گئی، ان کی زبان پر بھی آ گئی، آپ کے کان تک پہنچ گئی۔ آپ نے سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد محبت سے بات کی، کیا کہہ رہے تھے، کیوں کہہ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو جواب دیا تو پہلے سے زیادہ ان کے دل خوش ہو۔ اللہ کے رسول ہمیں تو آج چاہیے، دنیا نہیں چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کو جواب نہیں دیتے۔ طے شاید چہرہ انور بدل گیا، دیکھنے والا ایسے موقع پر سوچے گا کہ اب سامنے والے کی خیر نہیں ہے، ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب آدمی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نبی ہے، دین کا سچا پکا خادم ہے، الکئی سمندر نفس اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، ایک لفظ زبان سے نہیں نکلتا جو نامناسب ہو، بلکہ سن کے چلا جاتا۔ ہمارے بزرگوں کو چلتے ہیں، کان میں گالی، ماں بہن کی گالیاں پڑ رہی ہیں راستہ چلتے، لیکن اس طرح چلے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طے آیا، آپ نے یہ کہتے ہیں آپ نے اپنی تسلی خاطر کے لیے، غصے کو دبانے کے لیے حضرت موسیٰ کو یاد کر لیا، بات ختم۔ موسیٰ کے ساتھ نہ جانے کیا کیا لوگوں نے کیا ہے، وہ صبر کرتے تھے، ہم بھی صبر کرتے ہیں۔ دین کے دائرے دین کا کام کرنے والوں کو ایسا کرنا، کوئی بھی ہو، کوئی بھی۔ دنیا کا کام ہے کہنا، دنیا کا کام ہے اعتراض کرنا، ہمارا پہلا کام تو یہ ہے کہ ہماری عملی زندگی میں ہمارے اختیار سے کوئی ایسی کمزوری نہ ہو کہ دوسرے کو کہنے کا موقع ملے۔ یاد رکھیے اچھی طرح، عوام کا کام ہے، دنیا کا کام ہے اعتراض کرنا، کہیں سے ہو، کسی سے بھی ہو، کیڑے نکالنا۔ اس سے پہلے، اس سے بڑھ کر ہمارا کام ہے کہ ہمارے اپنے اختیار اور علم کے ساتھ ہماری زندگی اور عمل میں کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ اتقوا موادعکم، کیوں کہا ہے؟ اپنے کو بچاؤ، اور ہو تو پھر بچاؤ۔ سب کاموں سے کام دو، جواب مت دو، اور جب وہ جواب دو جس سے فتنہ ختم ہو جائے۔ سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں
ہندوستان میں پھر پورا ایک مسلک بن گیا، گالی دینے کا مسلک بن گیا، کافر بنانے کا مسلک ایک بن گیا ہندوستان میں۔ ایک آدمی نے کہا تم تو حرامی ہو۔ ہمارے یہاں بہت بڑی گالی ہے، عرب میں سعودی عرب وغیرہ میں اتنی بڑی گالی نہیں ہے۔ ان کے یہاں حرامی کا مطلب ہے حرام کام کرنے والے، حرام خور مثلا۔ ہمارے یہاں حرامی کا مطلب ہے ولد زنا، بہت بڑی گالی۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اگر مسلم حکومت ہو اور کوئی آدمی کسی کو یہ لفظ کہہ دے تو وہ عدالت میں جا کر حد قذف کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس نے میرے ماں باپ کو زنا کا الزام لگایا، اتنی بڑی گالی ہے، تم تو حرامی ہو۔ بات جاری ہے، آپ خود سمجھے بات ہو رہا ہے تو آپ اس متقد ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بیٹھے سن رہے ہیں، تمہیں شاید پیدا ہوگا کہ نہیں پیدا ہوگا؟ انہوں نے صرف اتنا کہا میرے ماں باپ کے نکاح کے گواہ اس مجمع میں بھی موجود ہیں، میری ماں باپ کے نکاح کے گواہ اس مجمع میں بھی موجود ہیں، اور یہ کہہ کے بات کو آگے بڑھا دیا۔ یہ ہوتا ہے دین کا کام کرتے ہیں۔ یہ چیزیں کس لیے ہیں؟ یاد رکھنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قرآن حدیث میں نبیوں کے حالات کیوں ہیں، امتوں کے حالات کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ان سے عبرت پکڑو، ان کو یاد رکھو۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں پڑھتے ہیں، کیوں سنتے ہیں؟ صحابہ اور اولیاء کے حالات کیوں پڑھتے ہیں، کیوں سنتے ہیں؟ کیا مشاعرے کی داد دینے کے لیے؟ اس سے مشاعرہ بتاتی ہے، اس کے لیے پڑھتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، اس لیے بڑا اچھا شعر ہے بخاری صاحب نے ماشاءاللہ کافی جو ہے وہ آپ لوگوں کو نوازا، جوش میں تھے، کئی نعتیں سنا گئے، سلام سنا گئے، سلام میں اشعار پڑھے، چولہا نہیں جلا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یہ صرف سننے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس اس کے لیے نہیں آئے جو آپ نے گالیاں سن کر دعائیں دی تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے پتھر برسائے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے چونکہ یہ سمجھا تو نتیجتاً جلسے بہت بڑے بڑے ربیع الاول کے ہو رہے ہیں، دوسرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن بے مقصد کس اعتبار سے کہ ہماری زندگی میں کچھ نہیں آ رہا۔ جو لوگ واقعی دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نبیوں کے سچے جانشین ہوتے ہیں، ہر موقع پر ان باتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ جب نبی نبی کے حال کو یاد رکھتا ہے اور نبی نبی کے حال سے تسلی حاصل کرتا ہے ان کو دوستوں، تو ہمیں تو بدل کے اولا یاد رکھیے، دین کی صحیح خدمت کسی شکل میں نہیں ہو سکتی جب تک ہم ان چیزوں کو جانے نہ اور جانتے کے ساتھ اسی طرح بڑھتے نہ۔ ہمارے حضرت جانتے ہیں، ہمارے حضرت وہاں صدیق احمد صاحب گاندھی نام خالی بہادر کے کتب نہیں تھے، اس علاقے تک ان کی کتب دور تک، ایم پی بھی ان کے زیر احسان ہے، بہت بڑا علاقہ، چھتیس گڑھ بھی ان کے زیر احسان ہے۔ اللہ نے ایک شخصیت پیدا کی، نہ جانے کتنے مواقع میں ان کے ساتھ ہوا ہے، پتھر ہے تقریب و پتھر۔ ایک موقع پر میں خود موجود کانپور اتحاد کا اتفاق سے میری ہی تقریر ہو رہی تھی، حضرت پیچھے بیٹھے تھے، پتھر چلنے لگے، ایک دو پتھر بعض لوگوں کو لگے بھی، سر ٹوٹا بھی۔ اب ظاہر ہے کہ جوش پیدا ہو، اور کھلی جگہ تھی، بغل میں ایک کمرہ تھا، سب لوگ اس میں چلے گئے، جمع کیا، اور حضرت نے فرمایا اس موقع پر دوسرے مواقع کے لیے بھی سنا، خبردار
جواب نہیں دینا. یہ کوئی غصہ ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے. اللہ نے صاحب کی سنت ادا کی. اللہ حضرت کے شعر میں نہیں ہے پتھر کھا کے دعائیں دینا سب کے بس کی بات نہیں. صاحب جا کر دعوت دینا، ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں لیکن سوچ سمجھ کے جا رہے ہیں. ماحول کیسا ہے، ٹھہرنے کی جگہ کیسی، استنجا خانہ کیسا ہے، فلانا کیسا ہے، دھماکہ کیسا ہے. فضا تو سب ٹھیک ہے نا. نصرت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ معاف کیجیے گا، آج کل بڑا ذوق و شوق اس کا بھی ہو گیا ہے. نصرت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جبکہ فلسفہ یہ ہے اپنی جان اپنا مال، اساس اسی پر ہے. تب جاتے ہیں اور ذرا ابھی خوف ہو اور یہاں کا کہا جا رہا ہے خبردار. ہم اپنے اختیار سے سوچ نہیں سکتے تھے کہ کبھی طائف کی سنت ہم سے ادا ہوگی. ہم سوچ کے جا نہیں سکتے ایسی جگہ جہاں کی بات ہوگی کہیں ڈنڈے کھانے پڑیں گے دین کی نسبت سے. اللہ نے بغیر طلب کے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر دی. یہ تو خوش ہونے کی بات ہے. اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں کہ غصہ ہو بدلو. جی ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوئے. آج بھی اللہ والے ہیں. کوئی بات ہوتی ہے پھٹ سے سنت یاد کرتے ہیں. ہمارے حضرت کشمیر تشریف لے گئے. میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا سنت کا کتنا کشمیر تشریف لے گئے. اب وہاں لوگوں نے کہیں گھوڑے کی سواری بچپن میں حضرت جب سے گاؤں میں تھی، اتفاق کی بات اترتے ہوئے گر گئے، چوٹ اٹھائی. اب میزبان بیچارے پریشان، بڑے شرمندہ. حضرت نے کہا دیا اتنی شرمندگی کیا بات ہے؟ سننا لگا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کا گھوڑے سے گرے، میں گر دیا تو کیا یہ ہے فقط دنیا میں رہنے سکتی. اللہ مجھ کو بھی ایسا بنا دے، آپ کو بھی ایسا بنا دے. بزرگوں دوستوں دین کی خاطروں کے لیے ایسا بننا ضروری. آج بھی میں نے وہاں بھی کہا دیکھیے دین کا کام ہے. ایسے عملی نمونے جو موقع پڑنے پر بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جائیں دین کے لیے آج بھی موجود ہیں. ہم جیسے لوگ جن بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جن بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، وہ ان بچوں میں بھی ایسے بچے نکل رہے ہیں کہ جو وہ نمونہ موقع پڑنے سے پیش کر رہے ہیں جو بسا اوقات دور دور تک نہیں ملتا. اور اپنے وقت میں اپنے بڑے بڑے علماء کے کیوں دین کی خدمت میں گاؤں میں جھگڑا ہو گیا، خرچہ ہمارا سر کٹے گا. انہوں نے کہا کوئی پولیس کارروائی نہیں کرتی، ہم دین کے ساتھی ہیں، ہم کو دین کا کام کرنا ہے. لوگوں نے اس لیے مارا ہے، کوئی حرج نہیں. گھر میں آگ لگا کے پورا گھر جل جائے، گھر والے جل جائیں کا کوئی پولیس کارروائی نہیں کرتی. اور پھر یہ بات وہاں بھی کہی اور اب بھی کہہ رہا ہوں کام کرنے والوں سے، یہ توفیق ان لوگوں کو ہوتی ہے جو دین کا کام کرتے ہیں. بڑوں سے بڑوں سے مشورہ کرتے. یاد رکھیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے دنیا کا کام بھی کرو تو بڑوں سے جڑ کر کرو، ان سے مشورہ کر کے کرو، پھر دیکھو اس کا نفع. اور دین کے کام میں تو بہت ضروری ہے خود سے کرو گے. یعنی کوئی بڑا نہیں، کوئی مربی نہیں جس کی آج بہت کمی ہو رہی ہے تو کیا ہوگا؟ ہر 2-3 سال میں مدرسہ بنا، ہر سال میں مدرسہ بنا. اپنی مرضی سے کام کرو گے فساد پیدا ہوگا. دنیا کا کام بھی کرو کاروبار تو بڑوں اور بزرگوں کے مشورے سے کرو. ہمارے بڑے اور بزرگ جو دنیا دار نہیں ہوتے لیکن اللہ ان کی دل کی نگاہیں کھولتے ہیں تو وہ دنیا کی لائن سے بھی ایسے مشورے دیتے ہیں کہ جو موقع پڑنے پر ثابت ہوتا ہے. ہمارے حضرت نے کئی لوگوں کو جو بڑے کاروباری تھے ان پر آنے والی آفات اور اقدار کی وجہ سے کیونکہ حضرت میں نے بڑوں
बड़ों से वैसे भी दुआ को कहते हैं, और अगर क्या तावीज़ का सिलसिला था तो हजरत ने मशवरा दिया, ऐसा करो एक कारोबार कोई और करो, इस बड़े कारोबार के साथ तुम्हारा लाखों करोड़ों का माल फंस गया, एक कारोबार कोई और कर दो, किसी लड़के को लगा दो, मौका पड़े तो घर में दाल रोटी और मुकदमा लड़ने का पैसा उस लाइन से आता है, वरना बैठ जाओ। मुझे ना मालूम है ऐसे लोगों के जिनको हजरत ने मशवरा दिया और उन्होंने इससे फायदा उठाया। तो हजरत के फरमाते वो दीन का काम। एक साहब ने नकल किया, हम मदरसे वाले पढ़ाने वालों की लाइन से, हजरत ने फरमाया बड़ों के मशवरे से छोटी किताब भी पढ़ाओगे तो खैर बरकत होगी, और बड़ी किताब के पढ़ाने में भी अगर बड़ों का मशवरा शामिल नहीं होगा तो नाकामी होगी। ये सब कौन करेगा? फंसा लगा, सर कट गया, हमको कार्रवाई नहीं करनी, घर जला दिया गया, ये सब कौन करेगा? जिसके सामने सब्र करने वालों के हालात हो, जो जुड़ा होगा कहीं से, कोई उसका मरकज होगा, अपनी छोटी बड़ी बात वहां पहुंचाएगा, उनको तो याद रखिए अच्छी तरह, याद रखिए अच्छी तरह, इसी का नाम है। कोई भी काम करो, इसी लाइन से भी इनकी खिदमत करो, कुछ अल्लाह वालों से जुड़े रहो, अल्लाह वालों से, और मतलब भी समझो इसका कि अल्लाह वाले कौन हो। हजरत की हालत कभी मशवरा वो ये देते हैं, जब चाहे ऐसे हालात में से नहीं पड़े रहो, वक्त आता है हालात समझ जाते हैं, सुधर जाते हैं, और कभी हालात के तहत ये भी मशवरा दे सकते हो, देते हैं जगह बदल दो, चाहे बदाहिर बहुत अच्छी दिख रही हो, इसलिए मुस्तकबिल के हालात अच्छे नहीं। ये सब कौन करेगा? जो लोग अपने बड़ों से, अपने असातिज़ा से, जो भी हैं उनके बड़े, जिस किस्म के बड़े हैं, और ये जरूरी नहीं है कि बड़ाई की वो एक अलग ताल्लुक है, वो अलग। हाँ, एक आदमी है जिससे हमारा अच्छा ताल्लुक है, हम उसको जानते हैं, वो हमको जानता है, वो हमारे हालात से वाकिफ है, हम उसके सामने अपने हालात रखते हैं, वो हमको हालात के तहत मुखलिसाना मशवरा देता है। एक आदमी को बड़ा बनाओ, जो गांव का कोई छोटा मोटा आलिम या हाफिज भी हो सकता है, कोई बड़े मदरसे का जिम्मेदार आलिम मौलिम जो कुछ भी कह लीजिए, या कोई साहिब खानका और सज्जादा पीर भी हो सकता है। हालात बताओ, मशवरा तब आएगा। मौलाना सिद्दीक साहब ने इतनी बात क्यों नहीं कही, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी बड़ी बात क्यों नहीं कही? शहरियत थी, बड़ों के साथ रहे थे, बड़ों के साथ रहते थे, तो ये मिजाज बना, रखने दो इनको। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो कहने दो, मेरा क्या बिगाड़ है, क्या बिगाड़ है? अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह से किस्सा सुना। कितने बजे तक कहना है? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना है, सारा हिंदुस्तान उनकी तरफ रुजू है, अवाम फवाज सब आ रहे हैं। एक कोई बड़ा ताजिर दी हैसियत आदमी, उसने भी इरादा किया कि चले हजरत की खिदमत में मुलाकात। तो उसकी एक मुंह लगी घर की खादिमा थी, बांधी थी, जो भी थी, लेकिन यकीनन बहुत पहुंची हुई थी। उसने कहा देखिए, जाते ही मुरीद ना होइए, पहले जरा आजमा लीजिएगा कि ऐसा तो नहीं है कि दूर से यूं ही बज रहे हैं। ऐसा बहुत होता है, दूर से बजते हैं लोग, करीब पहुंचो
قریب سے دیکھو تو پتہ چلتا ہے. کیسے آزمائیں گے بھائی؟ کہا دیکھیے سچے ولی کی 3 پہچان ہے. سچے ولی کی 3 پہچان. ایک پہچان تو یہ ہے کہ خالی تعریف کرنے والے نہ ہو، ان کے بیچ میں کچھ برائی کرنے والے نہ ہو. ساری دنیا تعریف ہی نہیں کرتی ہو، کچھ لوگ برائی کرتے ہیں. دوسری پہچان یہ ہے کہ خالص رزق حلال سے کھانا کھاتا ہو، جس میں کوئی شائبہ نہ ہو. اور تیسری پہچان یہ ہے کہ کوئی بڑی تکلیف سے مستقل دو چار. اب وہ آئے خانقاہ میں، اب تینوں چیزوں کو پرکھنا ضروری تھا. محبت سے ساتھ سے کہا گیا تو پہلی تو بڑی آسانی سے حل ہو گئی کہ تعریف کرنے والوں کے ساتھ کچھ برائی کرنے والوں کے. خانقاہ میں ہر طرح کے لوگ پڑے رہتے تھے، لنگر چلتا تھا، بہت سے فقیر پڑھائی ادھر کے لوگ بھی اپنا پڑے ہیں. وہ گھومتے پھرتے سنا کہ وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں. یہ سب باتیں آتی ہیں کہ دیکھو ہم یہاں آئے کہ کھا رہے ہیں. تو وہ ان میں سے بات کہتے تھے کہ ارے بھائی کوئی احسان کر رہا ہے کیا؟ اپنے پاس سے کھلاتا ہے، لوگ آگے دیتے ہیں تو کھلاتا ہے. وہیں پڑے ہیں، وہیں سے گزر بسر ہو رہا، کیا کریں؟ اپنے باپ کو کھلاتا ہے، چندہ کر کے لاتا ہے، لوگ دے جاتے ہیں کھلاتا ہے. اب اس کے بعد رزق کے حلال کے چکر میں نگاہ رکھے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ رات کو اٹھ کے کہیں جاتے ہیں. ایک دن پیچھے لگ گئے، جب سب کان کا سو جاتے ہیں پیچھے لگ گئے، چلتے رہے. آج بھی نظام الدین کے اعتراف میں کچھ بچا بچایا جنگل بہت کا موجود ہے. پرانا زمانہ وہ بھی یعنی آج سے 400 500 600 سال پہلے کا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب کام شروع کیا تھا تب بھی جنگل تھا بہت بڑا. اس کو کیا کہوں، دلی تو یہاں وہاں بستی رہی، اجڑتی رہی. جنگل میں کلاڑی نکالی، لکڑی کا گٹھر بنایا، سر پہ لادا، لے کے چلے. کچھ دور گئے، وہاں ایک آدمی ملا، اس نے گٹھر لے لیا، ایک پوٹلی ان کو دی، وہ پوٹلی انہوں نے لے لی اور وہیں یا خانقاہ میں آ کر رات کے اندھیرے میں چپکے سے جو کچھ اس میں تھا کھایا. یہ دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا. خانقاہ کا مال نہیں کھاتے، لوگ دے جا رہے ہیں. اب تیسری چیز بچی تو انہوں نے کچھ حضرت کیا کہ حضرت ایسا معاملہ ہے، 2 چیزیں تو میں نے حل کر دی، تیسری بچی ہے، اب آپ خود اس کو حل کرنا. تو حضرت نے اپنا کرتا پیٹھ سے ہٹایا تو حضرت کی پیٹھ پر بہت بڑا زخم تھا، ناسور وغیرہ جس کو کہتے ہیں. کبھی ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دیکھنے والے اس کا احساس بھی نہیں کرتے تھے کہ اس شخص کے بدن میں اتنا تکلیف دہ مرض مستقل موجود ہے. اتنا بڑا صبر اللہ والے کرتے ہیں، اتنا بڑا صبر کرتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ بدن میں بچھو گھس گیا، دوران درس میں جانے کتنی مرتبہ ڈنک مارا، ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا، لوگ محسوس کر رہے تھے لیکن نقل و حرکت نہیں کی، اس لیے کہ حدیث پاک کا درس ہے. یہ ہمیں سیکھنا ہو. یہ قصے بزرگوں کے، یہ قصے دین کے خادموں کے اس لیے نہیں ہے کہ ہم سن لیں اور سنا لیں،
सब चीजें बुजुर्गों दोस्तों किताबों में मौजूद हैं। कुरान कितने किस्से और वाकयात बयान किए गए हैं, सारी किताबें पढ़ लो, एक वाकया है बस, या इसलिए इबरत पकड़ो, इबरत पकड़ो। बार बार कुरान ने कहा है, ये सब हम इसलिए सुना रहे कि इबरत पकड़ो। ये किस्से और हालात अंबिया के इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, औलिया के इसलिए बुजुर्गों दोस्तों। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अशद्दुन्नास बलान सुम्मल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल। आजमाइश सबसे ज्यादा अंबिया की, फिर जो जितना अच्छा, फिर जो जितना अच्छा। और बाद रिवायतों में ये अल्फाज भी है, अशद्दुन्नास बलान अंबिया सुम्मल उलमा। ऐसे भाई गद्दी लेनी बड़ी आसान और अच्छी मालूम होती है। हम नायब रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जानशीन नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, हम फना पीर साहब के खलीफा और गद्दा नशीन हैं। ये इसमें बड़ा मजा आता है। और वो जिन लोगों के लिए वो किन चीजों से गुजरे वो कौन झेलेगा, वो कौन झेलेगा? सारा तरका मैं लूंगा और कर्जा जो अब्बा छोड़ गए तुम अदा कर। अरे किस्सा है ना भी, आप लोगों ने सुना हो, तरका सारा मेरा और कर्जा अब्बा के ऊपर, वो तुम थे। हम तो सिर्फ भगवा खाएंगे, आगे कुछ नहीं। अशद्दुन्नास बला, दीन का काम करना है तो आजमाइशों के लिए तैयार रहना है। तरह तरह की आजमाइशें, तरह तरह की आजमाइशें, जिनको झेलने के लिए तैयार रहना है। और वरना अच्छा है कि आदमी कम से कम कोई बड़ा और नुमाया दीन का काम है, दुनिया के काम में थोड़ा बहुत हो जाए। जो जितना बड़ा काम करेगा उतनी बड़ी आजमाइशों से गुजरेगा। अल्लाह हम सबको ये सआदत नसीब करे और उसके सिले से हमको। हाँ तो यही है ना, हार वो नहीं वफा परस, जाओ बेवफा सही, जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। कहने वाला लिखा है, हाँ वो नहीं वफा परस, जाओ बेवफा सही, जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। रहे वफा में सूबतें संभल के रखना कदम यहां पर, रहे वफा में सूबतें हैं संभल के रखना कदम यहां पर। ज़बान से निकला कुफ अगर तो वफा है सच्ची, वफा नहीं। ये नबियों का रास्ता है, अल्लाह हम सबको समझाए और चलाए। ये वलियों का रास्ता है, ये दीन के सच्चे खादिमों का रास्ता है। हम सबको मजबूती से पकड़ना। सारी दुनिया के हालात, हमारे मुल्क के हालात, इन हालात में ये जिम्मेदारियां हमारी और बढ़ जाती, और बढ़ जाती। उन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जो दीन के मुखालिफ हैं, जो इल्म दीन के मुखालिफ हैं, जो इस्लाम के मुखालिफ हैं, जो मदरसों के मुखालिफ हैं। दावतें बढ़ती चली जा रही हैं, ये पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, ये लिखाओ, ये लिखाओ, ताकि मौलवी चंदा ना मांगे। बहुत बुरा लगता है जब मौलवी चंदा मांगते हैं, लेकिन खुद कभी तौफीक नहीं होती हजारों हजार तनख्वाह पाकर अपने इमाम साहब या गांव के मौलवी साहब को 500,000 हदिया दे दें। इसकी तौफीक नहीं होती, इसका रोना बहुत रोते हैं। मौलवी लोग चंदा करते हैं, रमजान में हमको बहुत बुरा लगता है। क्यों ना मौलवी वो पढ़े कि चंदा ना कर। और ये मशवरे आजकल खुद हमारी समझ में भी बहुत आ रहे हैं, अफसोस की बात। हम मौलवियों की समझ में नहीं आ रहा, हम भी बड़ा निजाम है। बुजुर्गों दोस्तों, रास्ता वही है काम का जो पड़ रहा है, काम इसी से होगा, इसी से हुआ। आज हिंदुस्तान में इस्लाम इतनी रौनक के साथ बाकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मसले हैं, कितने मसले हैं पैदा हो रहे हैं और मजीद पैदा होंगे, लेकिन ये बरकत है सब इन्हीं काम, इसी तरह जो काम हुए जो हमारे बुजुर्गों ने, इन्हीं राज की बरकत है।
جو اسی نہج پہ چل رہے ہیں، جن کا مشن صرف ایک ہے، ہم کو مسجد کے ممبر سنبھالنے والے، 5 وقت کی نماز پڑھانے والے، ہمارے بچوں کو دین سکھانے والے، بس یہ تیار کرتے ہیں۔ اور امت کی جو بھی کوئی مشکل دنیا کی شرعی رہنمائی والی ہو، شرعی رہنمائی والی جائز نہ جائز، یہ بتانے والے، ان کو پیدا کرنا ہمارا کام ہے۔ ہمارے مدرسے اس نہج میں چلتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا نظام کے سامنے یہی تمام بڑے اداروں کا ہے۔ ندوہ جیسا ادارہ، اس نے وہی پڑھایا جو دیوبند وغیرہ میں پڑھایا جا رہا ہے، تھوڑی بہت انگریزی اور اس کے ساتھ ہم نے بھی ندوے میں پڑھا ہے۔ مولانا بیٹھے ہیں، کوئی اور ڈگری نہیں پڑھائی، کوئی اور شعبہ ندوے میں نہیں ہے کسی لائن کا جو دنیا کی حرفت اور صنعت والا ہو تاکہ یہ کر سکو وہ کر سکو۔ نہیں، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ کہیں پڑھا ہے یا سنا ہے؟ مجھے خیال پڑتا ہے کہ کہیں پڑھا ہے کسی تقریر میں کہ مدرسے کے نظام اور نصاب و ماحول کو دیکھتے ہوئے حضرت مولانا نے کسی موقع پر فرمایا، اللہ ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر دے، ایسا نصاب بنایا ہے کہ آدمی کے ہاتھ پیر ٹوٹ جو جاتے ہیں، مجبور ہو کر مدرسے میں رہتا ہے۔ آگے اڑنے کے لیے پر نہیں ہوتے۔ جہاں انگریزی پڑھی ناجائز نہیں ہے، پر لگے اگر اتنی پڑھ لی، ایسی پڑھ لی تو پھر اڑ گئے۔ اڑنے کا مطلب کیا ہے کہ پھر عام طور سے مدرسے کا جو نظام ہے اس نسبت سے اور اس طرح رہنے والے جو دین کی خدمت کرتے ہیں وہ بات کو رہ جاتے ہیں۔ فلسفہ بہت اچھا ہے، نظریہ بہت اچھا ہے، حافظوں کو ڈاکٹر بناؤ، حافظوں کو انجینئر بناؤ، مولویوں کو یہ بناؤ، ارے بتاؤ کتنے مولوی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر بڑی بڑی ڈگری انہوں نے لے لی، اس میں کتنا اوسط ہے ایسے لوگوں کا جو اپنی اپنی جگہ پر کم سے کم ضروری ہے کہ دین کے کام کی فکر کر لیں۔ کچھ لوگ ہیں لیکن آپ بات کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے انگریزی پڑھنے کی مخالفت نہیں کی، انگریزی پڑھ کر انگریز بننے کی مخالفت کی۔ لوگوں نے سمجھا نہیں تو کہہ دیا، مولویوں نے فتوا دیا انگریزی پڑھنا حرام ہے۔ ارے سمجھنا بھی تو ایک صلاحیت ہے، کس نے کہا؟ آج کل سیاست میں بات صاحب مدرسوں سے جب دہشت گرد نکلتے لاؤ پروف تو پروف تو نہیں، پارلیمنٹ میں سوال ہوتا ہے تو دائیں بائیں جھانکتے ہیں، پروف تو نہیں۔ انگریزی پڑھنا حرام ہے کا، مسلم یونیورسٹی غلط ہے مولویوں نے کہا۔ مثال کے طور پر کتنی چیزیں ہیں اور جتنی علاوہ ہوتی ہے قوم پر آتی ہے تو قوم مولویوں پہ ڈال دیتی ہے۔ انگریزی پڑھنے کو نہیں منع کیا، انگریز بننے کو۔ کالج میں پڑھو، کہیں بھی پڑھو، مولوی صاحب سے پڑھ کے گئے اور وہ کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، ایک تعداد ہے، سب کو صورتحال بدلی۔ اور جن لوگوں کے پس منظر خاندانی اچھا ہوتا ہے، دینداری اور وہ لوگ نہیں بدلتے، اور اپنی جگہ کم سے کم خیرات پتہ والے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ دین کا کام بھی اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ لیکن عام طور سے کیا ہوتا ہے، شکلیں بدلی، لباس بدلا، حلیہ بدلا، کوئی سوچ نہیں سکتا، یقین نہیں کر سکتا یہ تو دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں، یہ تو لگے کے فارغ ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، ہماری کوئی پتہ نہیں بھائی، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، لباس ان کا دیکھو، شکل ان کی دیکھو۔ ان لوگ اس کو منع کیا ہے ہمارے بزرگوں نے، اس کو تھوڑی منع کیا ہے کہ مولوی بن کر ڈاکٹر بنو تو حرام ہے، انجینئر بنو تو حرام ہے، کوئی کاروبار کرو تو حرام ہے۔ رزق حلال کی کوئی صحیح اور فکر کون کہے گا کہ حرام ہے؟ یہ جو ہم کو جس چیز کی ضرورت ہے، اس ملک کو، ان جیسے ملکوں کو جس قسم کے دین کے خادموں کی ضرورت ہے، وہ اسی نصاب اور نظام سے پیدا ہوں گے جو ہمارے یہاں چل رہا ہے، چاہے دارالعلوم العلماء کی شکل میں ہو، چاہے دارالعلوم دیوبند اور مدارالعلوم کی شکل میں ہو۔ میں دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہوں اور میری ابتدا اور بنیاد ساری کی ساری دارالعلوم
سب کو جانا یہی نظام کسی سے دین کے قابل پیدا ہو اور پیدا ہو رہے ہمیں ضرورت ایسی ہے آج علماء کی ذمہ داری اس نظام کو اور پختہ کرنے کی اور مضبوط کرنے کی اور بنیادی جو ذمہ داری ہے ہماری وہ امت کے دین و ایمان کی حفاظت کیجیے یہی اثر وراثت یہی اثر وراثت گاؤں گاؤں محلہ محلہ مسجد مسجد دینی تعلیم کے نظام کو برپا کرنا بزرگوں دوستوں شہروں میں پیسے لے لے کر کام کرنا بڑا آسان ہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر کام کرنا آسان ہے لیکن گاؤں دیہات میں ضروری دینی تعلیم کا انتظام کرنا ایسے گاؤں دیہات جہاں 10 12 15 مسلمانوں کے گھر ہیں جہاں لوگوں کے پاس کسی طرح صبح شام کی روٹی کا انتظام ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہے لیکن 5 پیسے دین کے لیے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے ایسی بستیوں میں ضروری دینی تعلیم کا نظام قائم کرنا آج ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے یاد رکھیے مدرسے بہت ہو گئے مدرسے بہت ہو گئے مدرسہ جس کو کہتے ہیں حفظ کے ادارے بے امتحان عربی کے ادارے بے امتحان جس کو دیکھو حفظ کا ادارہ قائم کیا اور پھر عربی شروع کر دی 2 لڑکے درجے میں ہے بس چل رہا ہے ڈالوں تھا یہ بہت ضرورت سے زیادہ ہو ضرورت ہے کہ مکاتب پرانی مکاتب دینی مکاتب جو گاؤں دیہات کے مسلمانوں کو سدھارے اور سنبھالے ان میں دینی شعور پیدا کرے اتنی تعلیم بچپن میں ہو جائے کہ یہ بچے کہیں بھی جائیں تو مسلمان کہیں بھی جائیں مسلمان دوستوں گاؤں میں مسجد ہے لیکن دینی تعلیم کا نظام نہیں ہے یاد رکھیے تھوڑے دن کے بعد ایسے گاؤں کی مسجد غیر آباد ہو جائے اس لیے کہ مسجد بنا دی آپ نے 1 کروڑ کی 50 لاکھ کی جتنے کی بھی بہت اچھا بنا لیکن نمازی ہوں گے تب تو آباد ہوگی اور نمازی کیسے بنے گی جب دین کی تعلیم ہوگی جب دین کی تعلیم نہیں ہوگی تو نمازی کیسے ہوگی گاؤں میں دین کی تعلیم نہیں ہے ماحول میں دین کی تعلیم نہیں ہے نمازی بننا بند ہو گئے اور دھیرے دھیرے نمازی ختم ہو گئے تو اب مسجد کے دروازے بند ہو گئے کنڈی لگ گئی اور وہ کیا بولتے ہیں گھنڈی لگ گئی سفید سفید برسات میں لگ جاتا کھانے پینے کی چیزوں میں آپ کیا کچھ بھی کہتے ہو ہمارے تو گھنڈی کہتے ہیں ہاں پھپھون بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یا اللہ پھپھون لگ گئی وہ عوامی زبان ہے پھپھون لگ گئی مسجد میں پھپھون لگ گئی کیسے لگ گئی سب گھاس اگائی مسجد کے فرش میں گھاس اگائی مسجد کی دیواروں میں گھاس اگائی ایک مصلی کی جگہ نماز پڑھنے کی صحیح تعلیم نہیں ہے باہر کا کوئی آدمی آتا ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے مسجد میں جاتا ہے کنڈی کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک مصلی کی بقدر جگہ بھی صاف نہیں ہے جہاں نماز ادا کرنا کیونکہ نمازی بننا بند ہو دینی تعلیم سے نمازی پیدا ہوں گے مکتب کی تعلیم سے نمازی پیدا ہوں گے لڑکیاں بھی نمازی بنیں گی لڑکے بھی نمازی بنیں گے یہ لڑکیاں جہاں جائیں گی نماز لے کر دین لے کر جائیں گی اور ہو سکتا ہے آپ کے گاؤں کی یہ لڑکی جس نے تھوڑا سا دین پڑھا تھا جس گاؤں میں جائے اس گاؤں میں ہدایت کا چراغ جلا دے ایسے بہت سکے اس پر اور نہیں تو کچھ نہیں رہ جاتا کچھ نہیں رہ جاتا آپ سمجھے جہاں دینی تعلیم کا نظام ہوتا ہے جس گاؤں بستی میں ادا نماز کا ماحول ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے وہ ہر داڑھی والے کو سلام کرتے ہیں جو گاؤں میں آتے ہیں یا نہ صحیح تو وہ جو گاؤں کے امام صاحب ہیں مولوی صاحب ہیں جب نکلتے ہیں جاتے ہیں تو 2 سال 2.5 سال 3 سال کے بچے حافظ جی السلام علیکم مولوی صاحب السلام علیکم اور جس گاؤں میں یہ نہیں ہوتا تو وہاں کے بوڑھوں کو بھی توفیق نہیں ہوتی چاہے جیسا روشن چہرہ لے کے جاؤ چاہے جیسا روشن چہرہ لے کے جاؤ بوڑھوں کو بھی سلام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی
ایک بچی نے اپنی ماں کے ساتھ 5 سال کی بچی ہے ننیال جانے سے انکار کیا. ہم نہیں جائیں. کیوں نہیں جاؤ گے؟ وہاں کوئی سلام نہیں کرتا. گھر میں ماحول بنا ہوا ہے تو بچی کہہ رہی ہے وہاں کوئی سلام نہیں کرتا. تو تم سلام کرو تو کہا کہ ہم سلام کرتے تو کوئی جواب نہیں دیتا. کیوں؟ ماحول نہیں ہے نا. جب ماحول نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک ساتھ جماعت پہ گئے, سب کچھ سیکھا تھا, کہا بیچارے واپس آئے, گھر میں آؤ تو سلام کرو. اب گھر میں داخل ہوئے, اہلیہ محترمہ سامنے ہے, 3 چلا جو کچھ بھی لگا کے آئے, السلام علیکم. تو انہوں نے کہا تم گنہگار کرتے ہو, کیوں مجھ کو گنہگار کرتے ہو؟ مجھے سلام کر رہے ہو. شوہر اور بیوی کو سلام کرے. جب نہیں بزرگوں دوستوں, آج کل کی بہت جو کام شہروں میں ہو رہا ہے, جہاں ہو رہا ہے ٹھیک, جس کام سے امت کا دین کا نفع ہے, بچے حافظ ہو رہے, عالم ہو رہے, لیکن دیہاتوں کی فکر کیجیے. دیہاتوں کی فکر کیجیے. اور دیہاتوں کے رہنے والے جو لوگ شہروں میں اپنی دنیا بسائے ہیں, معاف کیجیے, اپنے گاؤں کی فکر کیجیے, اپنے علاقے کی بھی فکر کیجیے. آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں رہ کر خالی وہاں کے ماحول کو بنانے کا کام صرف مت کیجیے. اچھی بات ہے, اللہ جزا کر دے, لیکن کچھ گاؤں کی طرف بھی تو گاؤں کا حق نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ اس لیے پڑھو کہیں جا کر واپس آ کے, لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. پہلا فرض ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس فرض کو بھولے ہوئے ہیں؟ دوسری جگہوں میں ان سے چراغ نہیں, سورج, علم کے سورج چمک رہے ہیں, اور ان کے گاؤں میں اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے اتنا بڑا بندیل کھنڈ کا ادھر بنایا, اگر دارالعلوم ازہر ہند ہے تو بندیل کھنڈ کا ادھر ایک بنا دیا. تاریخ پڑھیے. بڑی مشکل تو یہ ہے کہ آج کل ہم لوگ اپنے اداروں کی تاریخ بھی نہیں جانتے. بات یہ بڑی کاج میں, باندے میں کچھ لوگ مرتد ہو رہے ہیں, مرتد ہو گئے ہیں. بے چینی ہوگی کیا ہم نے اس لیے پڑھا, کتابیں پڑھیں, اور ہمارے وطن کے لوگ شکار ہو رہا ہے. چلیے, اگرچہ اس نیت سے نہیں آئے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے, بلکہ اس نیت سے آئے کہ ذرا سنبھال لیں, پھر چلیں گے, پڑھائیں گے. لیکن جب وہ آئے تو وہیں کے ہو گئے حالات سے. سب سے پہلے مہم چلائی اور اللہ نے اس فتنے کو دور کر دیا. الحمدللہ اس طرح دور کر دیا کہ اب اللہ کی ذات سے امید یہی ہے کہ یہ فتنہ اسے لاگو مبتلا نہیں کرے. ایسی فضا بن گئی. اپنے پرائے یعنی عقیدے کا فرق ہے, لیکن بہرحال لوگ ہیں, ادارے ہیں, کام ہو رہا. اور پھر یہ سمجھا گیا, حضرت نے فرمایا اور سمجھا کہ یہ موقع آیا کہاں سے. ارے بھائی, کھانے خالیدہ جو بھی چیز, تبلیغ والے کہا کرتے دائی نہیں بنو گے تو بن جاؤ گے. دین کا کام کچھ کرو تو ممکن ہے, نہیں کرو گے تو دوسرا تم کو شکار بنائے گا, دوسرا تم کو شکار بنائے گا. جہالت سب سے بڑا مسئلہ ہے. قادیانی بھی چلے آئے, نصرانی بھی چلے آ رہے ہیں, شکیلی بھی چلے آ رہے ہیں, فلانے سب چلے آ رہے ہیں. اور بہت سے لوگ جو ہماری چیزوں کو محسوس کر لیتے ہیں تو ہمارے طریقے بھی اپناتے ہیں. کیا مشن کے لوگ قرآنی مقاصد قائم کر رہے ہیں, مشن کے لوگ حفظ کے ادارے قائم کر رہے ہیں, RSS کے لوگ دینی مکتب قائم کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کو کلمہ سکھا رہے ہیں. کیوں؟ احسان کر کے قریب کریں, احسان کر کے قریب کریں. چارہ ہے, مچھلی کو کھلاتے ہیں نا آپ, یا پرندوں کو کھلاتے ہیں نا بھائی, کیوں کھلاتے ہیں؟ یہ ہے فلسفہ. اس فلسفے کے تحت ایسی جگہوں میں قادیانی جاتے ہیں, سب لوگ جاتے ہیں. حضرت نے سمجھا تو
تو حضرت نے سمجھا کہ بھائی جہالت کا علاج کرنا پڑے گا، اداروں کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ اور حضرت نے جو فکر کی، جو محنت کی، ان کے ذہن و دماغ میں دور دور تک نہیں تھا کہ ہم اپنے گاؤں میں کوئی ادارہ قائم کریں گے۔ اور کہا جائے تو حضرت نانوتوی وغیرہ کسی کے دل و دماغ میں نہیں تھا کہ ہم کوئی ایسا ادارہ قائم کریں گے جو کل کو اظہر ہند کہلائے گا۔ ہم تو امت کے دین و ایمان کو بچانے کے لیے ایک ادارہ قائم کریں۔ سب کے سامنے یہی تھا۔ یہ تو آج کا مسئلہ ہے نا بھائی، اتنی زمین، اتنا بڑا مسئلہ، اتنا بڑا پتھر، اور پھر اب تو زمانہ بہت ترقی کر گیا، لوگ سارے منصوبے پھٹافٹ سیڑھیوں میں بنا کر دکھانے لگے۔ بہت ایسے سمجھتے ہیں کہ بن گیا اور ابھی سب یہاں ہے، لیکن یہ تو آسان ہوتا ہے کہ نقشے بنا کے دکھا دیے، اتنی زمین ہے، اتنا ایکڑ ہے، اتنا یہ، اس کے بعد جلسے کرتے ہیں ابھی شان، اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو کئی جگہ ایسی ہوئی ہیں کہ ادھر جلسہ کیا ہے اور ادھر مقدمہ ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے ایسے ادارے اللہ، ارے بھائی اب تو ہم لوگ 70 والے ہیں، ہم لوگ 70 والے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آنا جانا جہاں وہاں حالات کا پتہ رہتا ہے، ہم کو پتہ ہے۔ ادھر انہوں نے جلسہ کیا اور ادھر مقدمہ ہوا، ایک ہی نہیں کیا، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ طریقہ نہیں تھا، یہ طریقہ ہے بھی نہیں، یہ طریقہ ہے بھی نہیں، دین کے کام کا طریقہ نہیں ہے۔ دنیا قربانیوں سے بنتی ہے، 99 نہیں 100% تقریباً، شاید روایت کوئی قربانی کے بغیر پیسے والا بنتا ہے، چھپر پھاڑ کے ملتا ہے۔ دنیا تو دین کا کام بغیر قربانیوں کے کیسے ہو جائے گا؟ بزرگوں دوستو، جتنی قربانی دو گے اتنا بڑا ادارہ بنے گا انشاءاللہ۔ قربانی دو اخلاص کے ساتھ، ہمارے بزرگوں نے قربانی دی اخلاص کے ساتھ۔ یہ اخلاص کے تاج محل نہیں، اس سے آگے کا کوئی لفظ لے آؤ تو دیوبند، سہارنپور، لکھنؤ اور ملک کے مختلف حصوں میں قائم ہیں، یہ سب اخلاص کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے فکر کیجیے اس بات، مکاتب کی فکر، دیہاتوں میں کام کر رہے ہیں شہر میں کیجیے، لیکن جو لوگ شہر میں ادارے چلا رہے ہو یہاں وہاں، دو چار دیہات کچے کمزور جہاں سوچ نہیں سکتے ان کو پکڑیے، اور نہیں تو وہ ظاہر ہے کہ کچھ اور بن جائیں گے، پھر آپ کہیں گے فلاں علاقے میں اقتدار ہے۔ کہنا بہت آسان ہے، ہمارے بہت سے لوگ بے تکلف یہ لفظ کہا کرتے ہیں، فلاں علاقے میں اقتدار، فلاں علاقے میں اقتدار، ہم وہاں پر کام کریں۔ ارے ارتداد نہیں ہوتا، وہ جہالت کا غلبہ ہوتا ہے، غیر مسلموں کے بیچ میں ہوتے ہیں، کوئی بات ان کے کان میں نہیں پڑتی، ان کی آنکھیں نہیں دیکھتی، وہ جو کرتے ہیں وہی یہ بھی کرتے ہیں۔ دو ایک چیزیں اسلام کی بچی بچائی، جیسے کفار مکہ کے ہاں حضرت ابراہیم کی شریعت کی کچھ چیزیں بچی بچائی تھی نا بھائی، یہاں سے عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، توحید بنیادی طور پر ان کے یہاں تھی، وہ توحید سے ممکن نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ زمین آسمان کس نے پیدا کیا؟ قرآن میں کہا گیا ہے، ان سے پوچھو یہی کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، وہ اس سے ممکن نہیں تھے، لیکن قائل اس کے تھے کہ یہ کارخانہ اکیلا آدمی کیسے چلائے گا؟ نہیں تو کیا ہوگا دوستو؟ کہیں کوئی ختنے کی بنیاد پر مسلمان ہے، کہیں کوئی قبر کی بنیاد پر مسلمان ہے، کہیں کوئی تعزیے کی بنیاد پر مسلمان ہے۔ آج ہمارے مولوی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے اور مفتیان کرام ان کے سامنے مسئلہ آ جائے کہ کوئی یہ کہے کہ تم لوگ اسلام سے نکل گئے، دور ہو گئے، اور وہ جواب میں کہہ دیں کہ نہیں کون کہتا ہم تو تعزیہ کرتے، تو فوراً ہمارے مفتی حضرات کی زبان سے نکلے گا، اور جو کام کرنے والے ہمارے لوگ ہیں عموماً ان کی زبان سے نکلے گا، لا حول ولا قوت نعوذ باللہ من ذالک، تم تعزیہ کرتے ہو، سمجھتے ہو مسلمان کے تو شیر کا شیر، یہ کام کرنے والوں کا ذہن و مزاج، اور ہمارے بزرگوں کا ذہن و مزاج
شان کیا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی جگہ جب تشریف لے گئے جہاں کے متعلق یہ خبر ہوئی کہ ایسا ایسا ہے، کئی دن تک بعد و تقریب کے بعد جب چلتے چلتے ملاقاتیں ہونے لگی، وہ پتہ نہیں کون کون سا نام، چھنگا سنگھ، منگا سنگھ، وہ سب تھا ان لوگوں کا، ان سے یہ بات فرمائی کہ بھائی تم لوگ اسلام سے نکل گئے ہو، تو انہوں نے برجستہ کہا کون کہتا ہے، ہم تو تعزیہ کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تعزیہ کرتے ہو، تعزیہ مت چھوڑنا، اسلام کو بھی مت گیا جی۔ حضرت تھانوی کا نام لینے والے بہت ہیں، ان کی سخت باتیں لوگوں کو زیادہ یاد ہیں اور ان کی حکیمانہ باتیں نہیں یاد ہیں، ان کے حکیمانہ فتوے نہیں معلوم ہیں بھائی، سخت فتوے جو جس سے تعجب پیدا ہو کہ حضرت تھانوی بہت سخت تھے، وہ بھی تو یاد کرو کتنی بڑی بات ہے۔ آج کل یوٹیوب میں مستقل مولانا تقی صاحب کا ایک بیان چل رہا ہے کہ کیوں تعزیے کی حضرت نہیں چاہتے تھی۔ اچھا، اس زمانے میں پورا واقعہ بزبان حضرت موجود ہے اور حضرت کے ملفوظات میں بزبان حضرت پورا واقعہ موجود ہے، اور ملفوظات میں اس کے ساتھ مزید تفصیل ہے جو شخص زمانے میں نہیں۔ حضرت نے یہ قصہ سنانے کے بعد فرمایا ایک مجلس میں کہ یہ اجازت ان کو اس لیے دی گئی کہ یہ بدعت ان کے لیے بتائے کفر نہیں، مفتی لوگ اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس زمانے میں بھی لکھا ہے جب حضرت نے کہا تو کسی نے اسی مجلس میں کہا وہاں کشمیر میں حضرت تعزیہ، فرمایا یہ اس لیے بتائے کفر سے بچانے کا ذریعہ ہے، ہم نے اس لیے اجازت دی۔ ملفوظات میں حضرت نے فرمایا اس کی سند یہ ہے کہ حضرت مولانا یعقوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں اجمیر میں شیعوں کا ہندوؤں کا جھگڑا ہوا، اور بڑا جھگڑا جس میں اندیشہ ہوا کہ یہ شیعہ حضرات نے یہ بری طرح بات کی۔ اب سنیوں میں ایک بیٹے ہوئی، میں نے نسبت ہے رات میں کھڑا بیٹھنا ہے، رشتے داریاں بھی بہت ہوتی تھی پہلے، تو انہوں نے اپنے علماء سے پوچھا، علماء نے کہہ دیا یہ تو بدعت ہے، صاحب کا کیا سوال؟ کوئی حضرت مولانا یعقوب صاحب کے پاس پہنچ گیا تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نے پوری بات سننے کے بعد فرمایا بات صحیح ہے، یہ بدعت ہے، لیکن یہ سنت و بدعت کی لڑائی نہیں ہے، یہ سنت و بدعت کی لڑائی نہیں ہے، یہ کفر کی لڑائی ہے، لہذا سنیوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور حضرت نے یہ کہہ کر فرمایا بات یہ ہے کہ ہمارے اکابر بڑے جامع تھے، بڑے جامع تھے، ان کے پاس علم کی حکمت بھی تھی، وہ سب دیکھ سمجھ کے بدلا دیتے تھے، ایسے نہیں دے دیتے تھے کہ ہاں آج ہے ہمارے لوگ اس طرح کی باتوں کا یہ کہہ رہے ہیں، ان کی طریقہ نہیں، اس لیے دیہاتوں ہم سب کو ذکر کیجیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور جو خدمتیں جہاں جس طرح ہو رہی ہیں ان کی حفاظت بھی فرمائے۔ دین کے چھوٹے بڑے جو بھی خادم ہیں ہر ایک بڑا قیمتی ہے، جس شکل اور جس صورت میں خدمت کر رہا ہو، اور کوئی اس پر اصرار نہ کرے کہ خادم کو ہم ہی ہیں، کوئی اس پر اصرار نہ کرے۔ جنتی کون ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، جاننے میں کون جائے گا؟ کس کے کام کی کیا قدر و قیمت ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کسی کے کام کو چھوٹا مت سمجھو، تنہا اپنے کام کو کام نہ سمجھو۔ ہم مدرسے والے ہی کام کر رہے ہیں، ہم خانقاہ والے ہی کام کر رہے ہیں، ہم تبلیغ والے ہی کام کر رہے ہیں، سب مرتب عام ہوتے جا رہے ہیں، عام بات ہے، اور اس سے فتنے پیدا ہو، اس سے فتنے پیدا ہو۔ دین تو جامع ہے، دین کے بہت سے شعبے ہیں، بہت سے مہار ہیں، تم کسی ایک پر جب بات کر دو گے تو باقی کو گمراہ کرو گے، جگہ کھڑا ہوگا، جگہ کھڑا ہوتا ہے، سب کے قدر کرو۔ امام بڑا قیمتی، مکتب کا معلم بڑا قیمتی، مدرسوں کے مدرسین بڑے قیمتی، یہ داعی اور مبلغ جو اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ہماری بڑی ضرورت، اور سب مل کے ایک فرض کفایت کو ادا کریں۔ اللہ سب کے